اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہ مجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ کلمات الکسار میں سے دوسرا کلمہ جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اور جسے سید رضی نے اپنی اس کتاب نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں لکھا ہے، وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال علیہ السلام، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ازرا بنفسہ من استشعر الطمع، ردی کر دیا اپنے آپ کو اس شخص نے جس نے شعار بنا لیا لالچ کو، ورضی بالذل من کشف عن ضرہ، اور ذلت سے راضی ہوا وہ شخص جس نے اپنی تکلیفوں سے پردہ اٹھا دیا، وہانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ، اور انسان کے سامنے انسان کی عزت چلی گئی اس انسان کی جس نے اپنا امیر اپنی زبان کو بنا دیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس کلمے کے اندر تین مختلف باتوں کو امیر المومنین نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں حقیقت میں یہ اقدار انسانی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری ذات میں لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری اقدار انسانی یہ ہے کہ اگر تم تکلیفوں میں ہو، درد ہے، الم ہے اور رنج ہے، ہر ایک کو بتاتے مت پھرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنی عقل کے قابو میں رکھو، نہ یہ کہ اپنی زبان کو اپنے نفس کا حاکم بناؤ۔ اب ذرا ملاحظہ کیجئے کس قسم کی تعبیر ہے۔ انسان ہے، بالآخر انسان جو ہے کہ اندر کچھ نہ کچھ تو لالچ تو پایا جاتا ہے، لیکن وہ انسان کہ جس کی زندگی کا ہم و غم، زندگی کا ہر لمحہ لالچ میں گزر جائے، وہ آدمی فلاح نہیں پا سکتا۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ لوگ فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو من یوق شح نفسہ اولئک هم المفلحون، جو لوگ اپنے آپ کو نفس کی لالچ سے بچاتے ہیں وہ لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ لالچ کیا ہے؟ لالچ کا مطلب یہی ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو اس میں اپنا بینیفٹ دیکھ کر کرے۔ آپ کسی کے کال کا جواب دے رہے ہیں تو آپ یہ سوچ کر دے رہے ہیں کہ کچھ فائدہ ملنے والا ہے۔ آپ کسی کو فون کر رہے ہیں اور اس سے حال احوال پوچھ رہے ہیں تو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک لالچ ہے، یعنی کہ آپ کو معاشرت میں نشور المعاشرت نہیں ہے۔ سامنے والے کے کام آنے کے لیے آپ اس کو کال نہیں کر رہے ہیں، سامنے والے کے کام آنے کے لیے آپ سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رابطے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک لالچ ہے۔ آپ ہر سوشل ایونٹ میں نظر آتے ہیں، آپ کے ذہن میں لالچ یہ ہے کہ اس سے میرے کام نکل جاتے ہیں، لیکن آپ جناب المومنین کے جنازے پہ نظر نہیں آتے کیونکہ آپ کو وہاں پہ کوئی کام نہ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ انسان ویسے تو اپنا فائدہ نفع نقصان انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ نفع نقصان ہی انسان کی زندگی کا جو ہے وہ شعار بن جائے۔ شعار حقیقت میں کہتے ہیں نعرے کو۔ جیسے ہمارے یہاں بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں آتی ہیں، ہم پاکستانی لوگ ہیں، خوب سمجھتے ہیں کسی پارٹی نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا اور مکان کا، کسی پارٹی نے نعرہ لگایا تجارت اور کاروبار کا، کسی پارٹی نے نعرہ لگایا تبدیلی کا۔ تو وہ جو نعرہ لگایا ہے وہ نعرہ ان کے ہر اسٹیٹمنٹ میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں، بزنس بڑھانا چاہتے ہیں، وہ دوسرے کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان کی بات کر رہے ہیں، تیسرا کہتا ہے ہم تبدیلی کی بات کریں۔ ہر بات پر وہ اس نعرے کو، شعار کو لے کر آتے ہیں۔
جو ان کی پوری سیاسی کیریئر میں گھوم رہا ہوتا ہے اور اس سے سیاسی کیریئر اس سے باہر نہیں نکل پاتا. بالکل یہی کیفیت شعار کی ہوتی ہے انسانی زندگی میں. اگر کسی انسان کی زندگی کا شعار ہی لالچ بن جائے تو وہ صبح جلدی اٹھ رہا ہے لالچ کے لیے، وہ کسی سے ملنے جا رہا ہے لالچ کے لیے، وہ جلدی سو رہا ہے لالچ کے لیے. اب یہ جو تم ہے، تم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو لالچ ہو پروردگار عالم کی نعمتوں سے تو طمع میں نہیں آئے گا. طمع کا جو مصداق ہوتا ہے مادہ اور مادی، مادہ اور مادی وہ چیزیں کہ جو مادہ ہے اس سے جو ریلیٹ کر جاتی ہیں چیزیں، وہ لالچ کی زمرے میں آتی ہے. آپ مثال کے طور پر، اس لیے میں نے پہلے مثال دی، اس لیے آپ جو ہے وہ سوشل مقامات پر نظر آتے ہیں کہ وہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پی آر بڑھ جائے، تو یہ مادی ہے. یا آپ جناب علی کسی کو فون کال اس لیے کر رہے ہیں اپنے رشتہ دار کو کہ وہ آپ کی مدد کر لے، تو یہ مادہ ہے. کبھی انسان مادی ہو جاتا ہے، کبھی مادے سے رابطہ پھیلاتا ہے، لیکن اگر انسان کا یہی زندگی کا مقصد بن جائے اور زندگی اسی کے گرد بن جائے تو یاد رکھیے گا، امیر فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے نفس کو تباہ کر دیا. کیوں تباہ کر دیا؟ کیونکہ جب لالچ اس کا شعار ہے تو لہٰذا اس کے لیے وہ کہیں بھی چلا جائے گا، کچھ بھی کر لے گا، اپنے آپ کو بیچ دے گا. بعض روایت میں آیا ہے کہ خبردار ایسے لالچی شخص سے تم جو ہے وہ دوستی مت کرنا ورنہ تمہیں کوڑیوں کو مول بیچ دیں گے. اب دیکھیے لالچی شخص کیا کر سکتا ہے، جہاں پر بھی اسے کمانے کا کوئی فائدہ اٹھانے کا ذریعہ مل جائے تو یہ کام بھی کر سکتا ہے. دوسری چیز ہے کہ جس آدمی نے اپنی پریشانیوں کو آشکار کر دیا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، مثال کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، راشن نہیں ہے، نوکری نہیں ہے. ابھی مانگنا شروع نہیں کیا، مانگنے کی بات نہیں آ رہی ہے، یہ جو بتا رہا ہے سب کے سامنے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، خدا جانتا ہے کہ میرا گزارا کیسے ہوتا ہے. حقیقت میں اس آدمی نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو رسوا کر رہا ہے. کیونکہ یہ بحث نہیں ہو رہی کہ آپ اپنی پریشانیوں کو ذکر نہ کریں، لیکن ہر ایک کے سامنے ذکر نہیں کیا جاتا. آپ اپنے قریبی دوست سے، جس سے آپ کے اچھے تعلقات ہر بات کہتے ہیں، اگر اس کے سامنے بیان کر دیں تو یہ قباحت نہیں ہے. اس میں نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اپنی پریشانیوں سے پردہ اٹھا لیا. یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے، انسان کو مثال کے طور پر جو ہے وہ شکم میں عارضہ ہے، تو اب طبیب کے پاس گیا ہے اور طبیب سے کہہ رہا ہے کہ جب بھی کھانا کھاتا ہوں پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو اپنی پریشانی کو بیان تو کر رہا ہے، لیکن یہ اس جگہ بیان کر رہا ہے جہاں پہ پریشانی کا حل نکلنے والا ہے. وہ اس کا علاج کرے گا، معالجہ کرے گا. یا مثال کے طور پر کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جب بھی کاروبار اور محنت کرتا ہے تو کوئی نتیجہ بخش نہیں آ رہا ہے. کسی عالم دین کے پاس گیا ہے، مولانا میں محنت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، نوکری کے لیے جاتا ہوں، لیکن فائدہ نہیں ہو پاتا ہے. مولانا کوئی آپ عمل بتائیے. یہ اپنی پریشانیوں کو آشکار کرنا نہیں کہلاتا. آپ پریشانیوں کو آشکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے جا کے جو ہے وہ اپنی اس بات کو بار بار ریپیٹ کرنا. مثال کے طور پر اب آج کی مثال سمجھ لیں، آپ کراچی میں ہیں تو آپ باہر نکلے اور آپ کو موبائل کوئی آپ سے لے کے چھین کے چلا گیا. اب یاد رکھیے ہمارے لوگ ملیں گے آپ کو ایسے، ایک ہفتے تک جو آدمی ملے گا اس کو یہ بتائے گا تفصیل، میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، فلاں جگہ پہ ڈاکو آ گئے، ان کے ہاتھ میں پستول تھی، انہوں نے مجھے دکھایا، میرے موبائل لے کے چلے گئے. یہ کیا ہے؟ اپنی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے. ایسا کرنے سے انسان اپنے آپ ہی کو ذلیل کرتا ہے، اپنے آپ ہی کو رسوا کرتا ہے. سامنے والا آپ کی اب اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتا. موبائل جانا تھا، چلا گیا. اب آپ کا مسئلہ اس سے حل ہونے والا نہیں ہے. اپنے نفس کو بچائیے، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے. اور تیسرا اور آخری جو اقدار انسانی کے حوالے سے امیر المومنین نے اصول بیان کیا ہے کہ اپنی زبان کو اپنے نفس کے کنٹرول میں رکھو، نہ یہ کہ اپنے نفس کو زبان کا تابع بناؤ. بعض اوقات انسان سے جذباتی ہوتا ہے اور جذباتی ہونے کے بعد کوئی بات کہہ دیتا ہے، اور جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو کہتے کہہ دیا تو کہہ دیا.
اب جب کہہ دیا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ کون سا کمال ہے کہ تم اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہو؟ ہاں، جو بات کہی کمال کی بات کہی ہے تو اس کمال سے پیچھے نہ ہٹو. لیکن اگر تم نے غلط بات کہہ دی ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں اس سے بات نہیں کروں گا، اور اس فیصلے پہ اس لیے ڈٹے ہوئے ہو کہ میں اپنی زبان کا پکا ہوں، تو یہ بیوقوفی نادانی ہے. تم حقیقت میں اپنے آپ کو اپنی زبان کے حوالے کر رہے ہو، نہ کہ اپنے آپ کو اپنی عقل اور شعور کے حوالے کر رہے ہو. یاد رکھیے گا، اگر انسان اپنے آپ کو اپنی زبان کے حوالے کر دے تو یہ انسان کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں وہ اپنی ہی نگاہ میں اپنے آپ کو کمتر کر دیتا ہے. غلطی ہو گئی ہے، زبان سے کوئی بات کہہ دی ہے، کسی کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، آگے بڑھ جائیے، معافی مانگ لیجیے. غلطی ہو گئی ہے، زبان سے کوئی غلط فیصلہ کر دیا ہے تو ریوائز کیجیے، اس کو ریویو کیجیے. ہر چیز ریوائز ہو سکتی ہے تو یہ فیصلہ کیوں نہیں ریوائز ہو سکتا؟ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنے نفس کو عقل کا تابع بنائے، نہ یہ کہ اپنی نفس کو اپنی زبان کے تابع بنائے. دوبارہ ایک مرتبہ اس بلکہ تینوں جملوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جو ایک ہی کلمے میں بیان ہوئے ہیں. وقال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ازرا بنفسہ من استشعر طمع، کہ ردی کر دیا اپنے آپ کو اس شخص نے جس نے لالچ کو اپنا شعار، اپنی عادت، اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا دیا. تو وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، اور ذلت سے راضی ہوا وہ آدمی جس نے اپنی پریشانیوں سے پردہ اٹھایا اور عوام الناس کو بتا دیا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے. اور تیسرا اور آخری جملہ جو اس کلمے میں آیا ہے، وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، اور اس کا نفس اس پر حقیر ہو گیا. من امر علیہا لسانہ، جس نے اپنی زبان کو اپنے نفس کا حاکم بنا دیا.